بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرک و گر۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام۔ ناظرین، ضلع گجرات میں آج سے ایک ہفتہ قبل جو خون کی ہولی کھیلی گئی کرکٹ کے میدان میں، محض ایک اوور کروانے پہ جو جھگڑا طول جس نے پکڑا، اس نے اب 3 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ جی ناظرین، بڑی خبر یہ ہے کہ حادثے کے روز زخمی ہو کر میدان میں گرنے والا نوجوان فاخر اقبال جو وہیں پہ دم توڑ گیا تھا، اس کا سگا بھائی طاہر اقبال اور اس کے ماموں یاسر، جن کو شدید زخمی حالت میں پہلے عزیز بٹی شہید اسپتال گجرات اور پھر لاہور لے جایا گیا، اور اب خبر یہ آئی ہے کہ فاخر کا بھائی طاہر وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ گیا۔ اور ناظرین، خبر صرف یہیں تک نہیں ہے، بلکہ خبر یہ بھی ہے کہ قاتل غلام غوث کی ماں بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور وہ بھی دنیا سے چل بسی۔ ناظرین، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، اور کیا ایسا ہوا کہ قاتل کی والدہ کو اپنے ہی گاؤں کا وہ آبائی قبرستان جو اس کے خامد کا تھا، وہاں 2 گز جگہ دفن کے لیے نصیب نہ ہوئی؟ کہاں اس کو دفنانا پڑا، اس کی میت کو کہاں لے جایا گیا، یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے آج کی اس خصوصی ویڈیو میں اس حادثے کی مزید تفصیل آپ کے سامنے رکھ کے دیتا ہوں، اپنے ان سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے جو شاید اس واقعے کے پس منظر سے آگاہ نہیں ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 16 اگست کے روز سپہر کے وقت میسم، جو کہ تھانہ دولت نگر کا نواحی گاؤں ہے، گجرات کے رستے میں واقع ہے، برلب سڑک، وہاں کرکٹ کے میدان میں میچ کھیلا جا رہا تھا مکیانہ، ایک اور گاؤں ہے اسی بیلٹ کا، اور میسم کی ٹیموں کے بیچ۔ تو غلام غوث جو کہ میسم کا ہی رہائشی ہے اور کرکٹ ٹیم کا وہ رکن تھا، اور اس کرکٹ ٹیم کا کپتان طاہر اقبال، اس کی تکرار ہوئی اپنے کپتان سے آخری اوور کروانے کی، اس نے ضد کی، اصرار کیا، کپتان نے انکار کیا۔ اس بات پر ان کے بیچ تو تکرار ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، جو بڑھ کر جھگڑے میں بدل گئی۔ مبینہ طور پر کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاید پہل غلام غوث نے کی، لیکن کچھ عینی شاہدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ان کے بیچ گالی گلوچ کا تبادلہ ہوا، جھگڑا ہوا، تو پھر طاہر اور فاخر دونوں بھائی جو ہیں، انہوں نے مبینہ طور پر غلام غوث کو زد و کوب کیا، برا بھلا بھی کہا۔ اس پر اشتعال میں آیا غلام غوث، اور وہ ان کو للکار کے گیا کہ میرا انتظار کرنا۔ گھر گیا اشتعال میں موٹر سائیکل لے کر، اور مبینہ طور پر کہا گیا کہ گھر سے وہ ایک پسٹل لے کر واپس گراؤنڈ میں آیا۔ آتے ساتھ ہی اس نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ ایک نوجوان نے روکنے کی کوشش کی، اس نے سیدھا اس کی ٹانگوں میں فائر کر دیا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ اس کے بعد اس نے دونوں سگے بھائی فاخر اقبال اور طاہر اقبال، ان دونوں کو اس نے اندھا دھند گولیوں کی زد میں لے لیا، اور اس موقع پر ان دونوں بھائیوں کے جو بڑے بھائی تھے، وہ ماموں یاسر حسین، وہ بھی موجود تھے، اور اس موقع پر اس نے ان کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ نتیجے میں یہ تینوں زخمی ہو کر گر پڑے، اور جو چھوٹا بھائی ہے فاخر اقبال، جس کی عمر 22-23 برس بتائی گئی ہے، اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا میدان میں ہی، اور اس کے خون سے جو کرکٹ کا میدان تھا کھیل کا، وہ اس کے لہو سے تر ہو گیا۔ اس کے بڑے بھائی طاہر اقبال کو اور ماموں یاسر کو پہلے عزیز بٹی شہید اسپتال اور اس کے بعد لاہور منتقل کیا گیا، جہاں وہ 9 روز تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد جو بڑا بھائی ہے طاہر حسین، وہ بالآخر جان کی بازی ہار گیا۔ اور ناظرین، گزرے کل اس کو بھی میسم کے قبرستان میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ خبر یہ آئی کہ لوگوں میں ظاہر غم و غصہ تھا، رنج تھا۔ پہلے ایک کڑیل شیر جوان نے جان دی، پھر اس کا دوسرا بھائی بھی محض 8-9 دن کے بعد چل بسا۔ تو احتمال تھا کہ لوگ شاید غصے میں آ کر احتجاج کریں گے، تو پولیس کی بھاری نفری پورے ضلع سے منگوا لی گئی تھی، لیکن
پھر ایس ایچ او تھانہ دولت نگر اور لواحقین کے بیچ مذاکرات ہوئے، جس کے نتیجے میں جو احتجاج تھا جنازے سے پہلے وہ اس کا سلسلہ ترک کر دیا۔ اب ناظرین خبر ایک اور بھی ہے، اور یہ خبر بڑی ہی تکلیف دہ ہے، بڑی اندوہناک ہے۔ قاتل غلام غوث جو کہ ان مقتول بھائیوں کا دوست تھا، ساتھ مل کر یہ کھیلتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، گھروں تک ان کا آنا جانا تھا، ایک بستی کے رہائشی تھے۔ قاتل غلام غوث نے جو تباہی کی داستان رقم کی، غصے میں اندھا ہو کر، انتقام کی آگ میں اندھے ہو کر، جب یہ خبر اس کی ماں کو پہنچی وقوعے کے روز 16 اگست کو کہ اس کے بیٹے نے اپنے ہی ساتھیوں کو گولیوں سے بھون دیا ہے، تو ناظرین اس کی ماں یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی اور اس کو شدید دل کا دورہ لاحق ہوا، اور پھر اس کو لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اور اب خبر یہ آئی ہے کہ لاہور میں وہ بھی زندگی اور موت سے نبرد آزما رہی، اور بالآخر 2 روز قبل غلام غوث جو کہ قاتل ہے 2 سگے بھائیوں کا، اس کی والدہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ لیکن بے بسی دیکھیے، بے کسی دیکھیے، بیٹے کا کرتوت دیکھیے کہ ماں کو اپنے اس گاؤں کا وہ قبرستان جہاں اس کی زندگی کا جیون ساتھی، اس کا شریک حیات، اس کا مجازی خدا غلام غوث کا والد مدفون ہے، وہاں اس خاتون کو، اس وفاشار بیوی کو 2 گز جگہ دفن کے لیے نصیب نہ ہو پائی، کیونکہ خدشہ تھا کہ گاؤں کے حالات نہ جانے کس طرح کے ہیں، شاید اس کو دفنانے بھی نہیں دیا جائے گا، ایک عمومی طور پر یہ ایک اندیشہ تھا۔ تو خبر یہ ہے کہ غلام غوث کی والدہ کو گجرات شہر میں ایک محلے میں خاموشی سے جنازہ پڑھنے کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے چونکہ غلام غوث کی والدہ کا مائکہ جو ہے وہ گجرات شہر سے ہے، تو لہٰذا اس کو وہیں پہ ہسپتال سے سیدھا اس کی میت کو لے جایا گیا، وہیں جنازہ پڑھا کر سپرد خاک کر دیا گیا۔ اب ناظرین دیکھیے، آنن فانن محض ایک اوور جو ہے وہ کروانے پہ جو جھگڑا ہوا اور گالی گلوچ، تو تکرار، اور پھر اس سے جو بڑھ کر جھگڑے نے یہ رنگ اختیار کیا کہ کشتوں کے پشتے لگ گئے، اور ایک غلام غوث کی جنونیت نے، اس کی انا پہ جو زد پڑی، اس کے انتقام میں وہ اس قدر اندھا ہوا کہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے ہی جگری یاروں کے اوپر اس نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں پہلے ایک بھائی پھر دوسرا دنیا سے رخصت ہوا، اور ابھی تک ان کا ماموں لاہور میں زیر علاج۔ ناظرین کیا حاصل ہوا قاتل کو؟ 2 دوست اس کے دنیا سے چلے گئے، 2 چراغ گل ہو گئے، ایک ماں کی گود اجڑ گئی، اور باپ اپنے بڑھاپے کے سہاروں سے محروم ہو گیا۔ لیکن خود غلام غوث نے کیا کمایا کہ اب وہ پولیس کی حراست میں ہے، اور شاید ابھی تک اس کو یہ خبر شاید نہ پہنچی ہو کہ اس کی پیاری ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ ناظرین میں کہتا ہوں کہ یہ غلام غوث کی ماں تو شاید یہ صدمہ نہیں برداشت کر پائی، لیکن ماں تھی نا، ممتا تھی، وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں جو یہ قتل ہوا، اس وقت تک تو اس کو خبر ایک بیٹے کے مرنے کی تھی، فاخر کی، لیکن ماں تھی، جس طرح وہ غلام غوث کا درد محسوس کر رہی تھی کہ اب اس کا انجام خدا جانے کیا ہوگا۔ ماں اپنے بیٹے کے دوستوں کا، یعنی فاخر اور طاہر کا، دونوں بھائیوں کا، کیونکہ وہ اس کے بیٹے کے دوست تھے، بیٹوں کی طرح عزیز تھے، ماں نے وہ درد بھی سہا ہوگا اپنے سینے پہ، اور یہ درد وہ سہار نہ پائی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب ناظرین وہ تو نہیں دیکھ پائے گی کہ اس کے بعد اس کے بیٹے غلام غوث کا کیا انجام ہونا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو فاخر اور طاہر کی ماں ہے آج، اس پہ کیا بیت رہی ہوگی، کیسے ناظرین، کیسے وہ کس کروٹ اس کو چین آتا ہوگا، وہ ماں اس پہ کیا گزری ہوگی کہ جس کے کڑیل شیر جوان محض 8 دن میں پہلے ایک پھر دوسرا دنیا سے چل بسا، اس کی کوکھ ویران ہو گئی، اس کی گود اجڑ گئی، وہ گھرانہ جہاں کل تک خوشیوں کا بسیرا تھا وہ ماتم کدہ بن گیا۔ اور ناظرین اس باپ کا کیا عالم ہوگا جس کے بڑھاپے کی لاٹھیاں جو ہیں 2 وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، بڑھاپے کا سہارا چھن گیا۔ تو ناظرین یہ انجام ہے ذرا سے غصے کا اور انتقام کا، اشتعال کا۔ اب ناظرین یہاں کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کر کے کہا کہ آپ
اصل واقعے کی تہ تک بھی پہنچیں کہ کیا محض ایک اوور نہ کرانے پہ جو جھگڑا ہے، تو تکار ہے، وہ اچھے دوستوں میں اس حد تک چلی گئی کہ غلام غوث نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اصل میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، ماننا ہے کہ چونکہ یہ ایک ہی گاؤں کے تھے میسم، لیکن چونکہ جو فاخر اور طاہر ہے ان کا تعلق ارائیں برادری سے تھا، لیکن غلام غوث جو ہے وہ شاید اس کا تعلق کسی جو جس طرح میں تو اس پہ ذات برادری پہ بالکل بھی یقین نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نے یہ قبیلے برادری انسانوں کی پہچان کے لیے بنائے ہیں، لیکن شاید اس کو یہ تانا دیا گیا کہ وہ کم ذات سے تعلق رکھتا ہے، تو شاید وہ برداشت نہیں کر پایا اپنی توہین، اور اس نے انتقام کی آگ میں اندھے ہو کر یہ اقدام اٹھا لیا۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ جو اس ایف آئی آر میں غلام غوث کے ساتھ جس نوجوان کو امام جس کا تعلق دھریکڑی سے ہے، اس کا تعلق بھی ارائیں برادری سے ہے، نامزد کیا گیا ہے، اس نے عبوری ضمانت کرا رکھی ہے، اور وہ پولیس جب ظاہر اب تفتیش کرے گی، شامل تفتیش ہوگا، وہ اپنا موقف بتائے گا۔ سر دست و حالات یہ بتاتے ہیں کہ غلام غوث اور وہ دھریکڑی کا نوجوان یہ آپس میں بہت اچھے دوست ہیں، شاید مل کر یہ کوئی پراپرٹی کا کاروبار بھی کرتے ہیں، اور جو مدعی ہیں مقدمے کے ان کو یہ قوی اندیشہ ہے کہ ہمارے بیٹوں کے قتل پر اکسایا بھی دھریکڑی والے نوجوان نے، اور شاید پسٹل کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ بہرحال اب پولیس کا کام ہے کہ وہ میرٹ پر تفتیش کرے۔ غلام غوث کا جو اقدام ہے وہ تو ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ تو دنیا کے سامنے ہے، لیکن اب جو مقدمے کے مشورے میں شامل کیا گیا ہے جس نوجوان کو، اس کا کردار کیا ہے اس سارے عمل میں، پولیس اس بارے میں ظاہر ہے میرٹ پر تفتیش کرے گی اور سچ کو سامنے لائے گی۔ عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔